یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کی بے حد و بے پناہ حمد و ثنا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر انگنت ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد لائق کے تعظیم صدر محفل حضرت قبلہ پیر سید تمیز الدین شاہ صاحب المعروف چراغ دہلی، انتہائی عزتوں کے لائق مخلصی فی اللہ، عظیم عاشق رسول اور عظیم عالم دین حضرت قبلہ مفتی محمد صدیق سعدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ہمارے مسلک حقہ اہل سنت و جماعت کے ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی شاہ نواز صاحب ضیائی دامت برکاتہ العالیہ، اور دیگر سامعین و حاضرین، اللہ پاک کا بے حد و بے پناہ شکر ہے کہ جس نے آج ہمیں اس عظیم شان محفل پاک کے اندر حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ میری دعا ہے باری تعالیٰ آج کی اس تقریب پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے جناب قبلہ مفتی محمد صدیق سعدی صاحب کا ممنون ہوں کہ جن کے ہاں آج اس عظیم الشان سلسلہ چشتیہ کے عظیم روحانی پیشوا حضرت خواجہ شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی علیہ رحمہ کے عرس پاک کے موقع پر حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ کم و بیش آج سے 25-26 سال قبل یہاں پاکستان ہندونات اکیڈمی کے پلیٹ فارم پر جب جناب محمد اکرم علوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ محافل کا انعقاد کیا کرتے تھے، اور قبلہ مفتی صاحب کے والد گرامی عظیم عالم دین مخلصی فی اللہ اور پوری زندگی محبتوں کا اور سرکار کے عشق پاک کا پیغام عام کرنے والے حضرت قبلہ قاری مولا بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سے بھی متعدد بار شرف کا موقع ملا، اور مجھے جب کل پتہ چلا کہ قبلہ مفتی صاحب قبلہ مولا بخش صاحب علیہ رحمہ کے صاحبزادے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ پاک اس آستانے کو روز قیامت تک شاد و آباد فرمائے۔ ہم نے زندگی میں دیکھا قبلہ علامہ صاحب نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑے ہی تدبر کے ساتھ اور بڑے ہی احسن انداز میں اشاعت دین اور عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم فریضہ سر انجام دیا، اور آج یہ ذمہ داری جب ان کے بیٹوں اور صاحبزادوں کے کندھوں پر پڑی ہے تو یہ بھی بڑے احسن انداز میں اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں۔ اللہ پاک انہیں ہر قسم کی زمینی اور آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ اصل میں اولیاء نظام کی تعلیمات ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جب سے ہم نے اولیاء نظام کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا ہے، اس وقت سے وہ احباب جنہوں نے اولیاء کرام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے وہ تنزلی کا یا دلالت اور گمراہی کا شکار ہو گئے۔ جو بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کا مقرب بنتا ہے وہ اللہ رب العزت کو پانے کے لیے رب کی بارگاہ میں مجاہدات کرتا ہے۔ جب وہ تقدو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کو خالی دامن واپس نہیں لوٹاتا۔ اللہ رب العزت کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں وہ مادرزاد ولی بھی ہوتے ہیں، لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ مجاہدات کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، کیونکہ باری تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر خود فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہمیں پانے کے لیے مجاہدات کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تقدو کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اپنی طرف آنے والے تمام راستے ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ ہم دینی تعلیمات سے یکسر دور ہونے کی وجہ سے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات مقدسہ سے دور ہونے کی وجہ سے اور تعلیمات اولیاء کو چھوڑ دینے کی وجہ سے آج تنزلی کا شکار ہے۔ ہم نے شاید
یہ سمجھ رکھا ہے کہ ولایت خالی جبہ پہن لینے کا نام ہے، یا ولایت صرف بال بڑھا لینے کا نام ہے، اور ولایت پاؤں کے اندر کنگن پہن لینے کا اور ہاتھوں کے اندر کنگن پہن لینے کا، پاؤں کے اندر بیڑیاں پہن لینے کا نام ہے۔ شاید ہم نے یہ تصور کر لیا ہے کہ ولایت دین سے دوری کا نام ہے، لیکن در حقیقت تعلیمات اولیاء ہمیں اس بات کا درس دیتی ہیں کہ جس نے بھی اللہ رب العزت کو پانے کے لیے تگودو کی ہے، کوشش کی ہے، مجاہدات کیے ہیں، وہ کبھی بھی اللہ کی بارگاہ سے خالی ہاتھ واپس نہیں گیا۔ باری تعالیٰ خود قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ فَاذْكُرُونِی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو، اور اس کا اجر کیا ہے؟ فرمایا اذکرکم، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ انسان کا باری تعالیٰ کو یاد کرنا یہ تھوڑی مدت کے لیے ہوتا ہے۔ جب تک انسان اس آب و گل کے جہان کے اندر ہوتا ہے، کوئی 40 برس تک زندہ رہتا ہے، کوئی 50 برس تک، کوئی 60 برس تک، الغرض جس کی جتنی حیات لکھی ہے، اگر کوئی کامل طریقے سے بھی اللہ کو اپنی حیات میں بلوغت سے لے کر وقت نظر کے طاری ہونے تک یاد کرتا رہے تو وہ عرصہ پھر بھی کم بنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو۔ اب جو اللہ کو بندہ یاد کرتا رہتا ہے، جس کے شب روز یاد خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں بسر ہوتے ہیں، وہ جب ظاہراً اس آب و گل کے جہان سے کچھ عرصہ رب کو یاد کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں جب واپس لوٹ بھی جاتا ہے، اب رب ظاہری جہان میں بھی اپنا وعدہ پورا فرماتا ہے، اور بندہ جب منو مٹی تلے جا کے لیٹ جاتا ہے، رب کا وعدہ روز قیامت تک اسی طرح جاری و ساری رہتا ہے کہ اذکرکم، رب فرماتا ہے کہ میں تمہارا چرچا کروں گا۔ بندے کو دنیا سے گزرے صدیاں گزر جاتی ہیں، لیکن بندے کی یاد دنیا کے اندر باقی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے سیدی داتا علی حجویری علیہ رحمہ، آپ کو دیکھیں 1000 سال کے قریب گزر چکا، لیکن دنیا آج بھی داتا صاحب کے ترانے گاتے ہوئے اعلان کرتی ہے کہ گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کاملارا رہنما۔ حضرت بابا فرید الدین رنگ شکر علیہ رحمہ کو دنیا سے پردہ فرمائے عرصہ گزر گیا، لیکن کیفیت کیا ہے؟ دنیا آج بھی نعرے لگاتی ہے حق فرید اور یا فرید، اور سلسلہ چشتیہ کے روشن چراغ کو ظاہراً پردہ فرمائے زمانہ گزر گیا، لیکن آج بھی نعرے بلند ہوتے ہیں حق نصیر یا نصیر، حق نصیر یا نصیر، حق نصیر یا نصیر۔ اصل میں بات کیا ہے؟ ہم نے جو اصل بات ہے، جو اولیاء عظام کی تعلیمات ہیں، ہم نے ان کو چھوڑ رکھا ہے۔ جب ہم اولیاء عظام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے تو ہمارا کھویا ہوا وقار جو ہے وہ دوبارہ بحال ہو جائے گا، اور رب کی بارگاہ میں قرب پانے کے لیے تگودو کرنی پڑتی ہے، اور تگودو کرنے کے لیے بنیادی چیز ہے علم کا ہونا۔ ولایت اس شے کا نام نہیں کہ آپ علم کو ترک کر دیں، ولایت اس شے کا نام نہیں کہ آپ شریعت مصطفی کو ترک کر دیں، ولایت اس شے کا نام ہے کہ پہلے آپ علم دین حاصل کریں، پھر اس دین پر کما حقہ میرے آقا کریم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے ہوئے اصحاب پیغمبر اور اہل بیت اطہار کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں اپنی زندگی کے شب و روز کو جب ہم ڈالیں گے، اولیاء عظام کے طریقے پہ چلیں گے، تو پھر ہمارا کھویا ہوا وقار جو ہے وہ دوبارہ بحال ہوگا۔ حضرت خواجہ نصیر الدین المعروف چراغ دہلی علیہ رحمہ، اگر ہم آپ کی تعلیمات کی طرف دیکھتے ہیں تو یقین جانیے، اگر ہم نماز کی طرف توجہ کریں تو آپ باجماعت نماز ادا فرماتے، آپ اس شے کو پسند نہ فرماتے تھے کہ میری کوئی نماز قضا ہو جائے یا میری کوئی جماعت رہ جائے۔ آج ہم اولیاء عظام کے ساتھ محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن ہم دیکھیں کہ آج ہماری کتنی نمازیں جماعت کے ساتھ ادا ہوتی ہیں اور ہماری کتنی نمازیں آج قضا ہو رہی ہیں۔ اگلی بات آ جاتی ہے روزے کی۔ حضرت خواجہ شیخ نصیر الدین المعروف چراغ دہلی علیہ رحمہ، آپ کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے، جہاں رمضان کے فرضی روزے ہوتے وہاں آپ نفلی روزے کثرت کے ساتھ رکھا کرتے، اور بسا اوقات روزے اتنی
طوالت کے ساتھ آپ رکھتے کہ جب بھوک محسوس ہوتی تو زبان پر کوئی کڑوی چیز رکھ لیا کرتے تھے تاکہ میرا نفس جو ہے وہ کھانے پینے کی طرف مائل نہ ہو سکے۔ آج ہم روحانیت تلاش کرتے ہیں، آج ہم رب کا قرب تلاش کرتے ہیں، اور آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم عبادت کر کے رب کو راضی کر لیں۔ دوستان محترم، روزہ یہ عبادت کا دروازہ ہے۔ جب ہم دروازے کے اندر ہی داخل نہیں ہوں گے تو ہم گھر میں کس طرح داخل ہو سکتے ہیں؟ تو حضور المعروف شیخ نصیر الدین المعروف چراغ دہلی علیہ رحمہ، آپ صوم و صلات کے بڑے پابند تھے، اسوہ حسنہ بھی آپ کا کمال کا تھا، اور آپ کی تعلیمات کو اگر ہم اٹھا کے دیکھیں، آپ نے لوگوں کو توبہ کی تعلیم دی ہے، اور یہی تعلیم جو ہے قرآن مجید فرقان حمید نے دی، اور یہی خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرو اور سچی اور پکی توبہ کرو۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں پہ نادم ہو کر رب کی بارگاہ میں آ جانے والا گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، ایسے منزہ اور بالا ہو جاتا ہے جس طرح اس نے زندگی میں کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ عظام کی تعلیمات یہی ہے کہ وہ عوام الناس کو توبہ کی طرف مائل کرے، عوام الناس کو نماز کی طرف، عوام الناس کو روزے کی طرف، اور عوام الناس کے کردار کی اصلاح کرتے ہوئے وہ جب معاشرے کے اندر اصلاح کا پیغام عام کرتے ہیں تو پھر معاشرے کے اندر فتنہ بھی ختم ہوتا ہے، انتشار بھی ختم ہوتا ہے۔ یہی پیغام دیا سلسلہ عالیہ چشتیہ کے روشن چراغ حضرت شیخ نصیر الدین محمود المعروف چراغ دہلی علیہ رحمہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کے اندر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے، اور جمیع احباب جو ان کے ساتھ کسی بھی طرح وابستہ ہیں، اللہ پاک سب کو دارین کی کامیابی عطا فرمائے، اور قبلہ پیر سید تمیز الدین شاہ صاحب اللہ پاک انہیں عمر خضری عطا فرمائے، اور جو مفتیان نظام یہاں تشریف فرمائے ہیں اللہ پاک ان علماء حق کا، اہل سنت و جماعت کا سایہ ہم سب کے سروں پر تا دیر تا قائم و دائم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔